بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے اور آپ کا آخری وقت تھا تو اس وقت آپ کی اولاد میں سے سام، حام اور یافث آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے سام کو وصیت کی اور یہ فرمایا اپنے بھائیوں کو پہنچا دے اور وصیت پر عمل کرے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا جس پر سیحان کا جبہ تھا جو ریشم کا بنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارے ساتھی نے ہر صاحب عزت یعنی فارس کے بیٹے کو ذلیل کر دیا ہے اور ہر چرواہے کو بلند کر دیا ہے، یا یہ کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ صاحب عزت کو پست کر دے اور ہر چرواہے کو بلند کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر معقول شخص کا لباس نہیں دیکھتا، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جبے کے کونوں کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا جب وقت رحلت آیا، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ایک مٹھی میں 7 آسمان اور 7 زمین رکھ دی جائیں اور ایک مٹھی میں لا الہ الا اللہ، تو میں ان پر لا الہ الا اللہ کو ترجیح دوں گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک مبہم سا حلقہ بن جائیں تو میں انہیں لا الہ الا اللہ کے بدلے توڑ دوں۔ اور دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہر چیز کو ملانے والے کلمات ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالی مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرک ہے جس کو ہم نے پہن لیا، تکبر کیا ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس 2 خوبصورت جوتے ہوں جن کے 2 خوبصورت سے تسمے ہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ عرض کی گئی، کیا یہ تکبر ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی جبہ ہو جس کو وہ پہنتا ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ عرض کی گئی، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس سواری کا جانور ہو جس پر وہ سواری کرتا ہو؟ فرمایا، نہیں۔ عرض کی گئی، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے ہم مجلس اور دوست ہوں جن کے پاس وہ بیٹھتا ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حق سے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ناظرین، یہ واقعہ جس کو ہم نے ابھی بیان کیا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک دن حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ریشم کے کپڑوں میں ملبوس ایک اعرابی آیا جس پر تکبر کی علامات ظاہر تھیں، اور وہ اپنے کپڑوں اور اپنی قوت پر فخر کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے جبے کے کونے پکڑے، اس کے فخر و مباحت اور تکبر کو رد کیا، اس کو تواضع کی فضیلت اور تکبر کی مذمت یاد دلائی، اور جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کمال حکمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تاکہ آسان راستے اور مزین طریقے سے انسان مقصود تک پہنچ سکے، اسی خوبصورت اسلوب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت کو بیان کیا، جو آپ نے وصیت اپنے بیٹے کو وقت رحلت کی تھی تاکہ یہ اعرابی اس وصیت کو نہ بھولے اور اس پر عمل کرے اور اس کی عقل سے زمانے سے لی گئی دلیل نہ اترے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نوح علیہ السلام نے وقت رحلت اپنے بیٹے کو 2 چیزوں کا حکم دیا اور 2 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے اس کو لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کا قول عملاً اور سلوکاً یعنی اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور آپ نے اس کے ذہن میں لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کی وصیت ایسی صورت راسخ کی جو باقی رہے اور ختم نہ ہو، ہمیشہ رہے، منقطع نہ ہو،
اس طرح آپ نے اس کے لیے تصویری مثال اور خیالی صورت بنا کر واضح کیا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک مٹھی میں رکھ دیے جائیں تو میں لا الہ الا اللہ کو ترجیح دوں اور اس کلمہ کی فضیلت و عظمت اور قوت کی وجہ سے ایسا کروں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری وصیت اور دوسرا حکم یہ تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کریں، جس سے ہر قطع شدہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، ہر دور والا نزدیک آتا ہے، اور اللہ رب العزت جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے کی محبت کا باعث ہے، اور قیامت کے دن میزان میں ان کلمات کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، اس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں اور ثواب میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو قیامت کے دن آنے والوں میں سے کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہوگا جس نے یہ کلمات 100 مرتبہ یا اس سے زائد پڑھے ہوئے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے ہی محبوب ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے 2 چیزوں سے رکنے کی وصیت فرمائی، شرک سے رکنے کی وصیت اور تکبر سے رکنے کی وصیت۔ یہ آخری وصیت تھی جو اس قصہ کا اصل مقصد اور حکایت کا مقصود تھی۔ اسی وجہ سے اعرابی بار بار پوچھ رہا تھا کہ تکبر کا مطلب اور اس کی حد کیا ہے؟ کیا اچھے اور خوبصورت کپڑے پہننا تکبر ہے؟ کیا خوبصورت اور قیمتی جوتے پہننا تکبر ہے؟ کیا مطیع سواری پر سفر کرنا تکبر ہے؟ یا دوستوں کا اکٹھا ہو کر بیٹھنا تکبر ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ تکبر یہ نہیں جو تم مراد لے رہے ہو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق کو روشن اور واضح ہونے کے باوجود جھٹلا دو اور اس کا انکار کر دو اور لوگوں کو حقیر سمجھو اور کمتر سمجھو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کے ذہن میں عمل اور قول کے ذریعے ایسی قوی صورت راسخ کی جو اس کے دل میں گھر کر گئی۔ یہاں پر عمل سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کا جبہ پکڑا، اس کو بتاتے ہوئے اور اس بات پر ابھارتے ہوئے کہ وہ تکبر کو ترک کر دے اور تواضع کو اختیار کر لے، اور وہ ایسا لباس مثلا ریشم اور سونا نہ پہنے جس سے کسی غریب اور فقیر کے دل کو ٹھیس پہنچے اور اس کا دل ٹوٹ جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم سونے اور چاندی کے برتنوں میں پئیں یا ان میں کھائیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ریشم اور دیباج کے پہننے اور ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں پہنے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریشم وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونے کا پہننا حرام کر دیا گیا ہے اور ان کی عورتوں پر حلال۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز تعلیم ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے نوح علیہ السلام کی وصیت جو آپ نے بستر مرگ پر اپنے بیٹے کو فرمائی اس کے ذریعے اعرابی کو سکھایا۔ یہ بلا شبہ ایسی وصیت ہے جو بھلائی نہیں جا سکتی اور ایسی نصیحت ہے جس کو دوام ہے۔